اعلان کی کہ میں سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں کہ چہرے انور کو دیکھوں، جمال مصطفیٰ کو تکوں. دوسری چیز یہ ہے کہ میرا مال رسول اللہ پہ لٹاؤں. پھر تیسری چیز پسندیدہ صدیق اکبر کی یہ ہے کہ وَأَن تَكُونَ بِنْتِي تَحْتَ رسول اللہ، کہ میری صاحبزادی حضرت عائشہ ہمیشہ سرکار کے نکاح میں رہیں، حضور کے تحت رہیں. تو یہ تین چیزیں بہت زیادہ مجھے پسند ہیں. مگر ایمان سے بتائیے سب سے پہلی چیز صدیق اکبر نے پسند کی جو بتائی وہ کون سی تھی؟ وہ ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، سرکار کے چہرے انور کو دیکھنا. یہ سب سے زیادہ پسند تھا صدیق اکبر کو. اب قرآن کی طرف آئیے، بڑی باریک بات ہے. قرآن مجید کا 30واں پارہ ہے، سورہ ضحیٰ ہے، اور سورہ ضحیٰ کے اندر وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا کے الفاظ میں پروردگار عالم نے، خالق و مالک نے وَالضُّحَىٰ کہہ کر چہرے انور اور چہرے مصطفیٰ کی قسم کھایا ہے. وَالضُّحَىٰ چہرے مصطفیٰ کی قسم، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا پھر مصطفیٰ کے ان کالی کالی زلفوں کی قسم جبکہ وہ چھا جائیں. بھئی یہ تفسیر میں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں، اس تفسیر کو لکھنے والی شخصیت حضرت علامہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ، آپ اپنی کتاب تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں. پھر اسی کو علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح المعانی کے اندر درج کرتے ہیں. پھر علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے جو تحریر کیا ہے بڑے لطیف انداز میں ہے کہ انہوں نے اس موقع پر پہنچ کر انہوں نے خود سوال کھڑا کیا کہ کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ والضحیٰ سے مراد چہرے مصطفیٰ ہے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ خود سوال ٹھہرا کر کے وہ کہتے ہیں ہاں یہاں والضحیٰ سے مراد چہرے مصطفیٰ کی قسم مراد لینا یہ بالکل عین ایمان کا تقاضا ہے، اور یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے. یہ امام فخر الدین رازی فرما رہے ہیں. تو والضحیٰ سے مراد کیا ہے؟ چہرے مصطفیٰ کی قسم. کیا ہے بولیے؟ اب آپ ذرا تھوڑا سا خاموشی کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ سمجھتے رہیں. اگر سمجھ میں نہ آئے تب بھی ثواب ہے، تب بھی حسن مصطفیٰ کی خیرات ملنے والی ہے. تو یہ سورہ ضحیٰ کے اندر چہرے مصطفیٰ کی قسم اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، مگر چہرے مصطفیٰ کی قسم بیان فرمانے والے سورے سے پہلے سورہ صدیق اکبر رکھا. کیا رکھا؟ اس سے ذرا پہلے جو سورہ ہے واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، اس کے اندر پروردگار عالم نے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى پھر وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. یہ جو کلمات سورہ لیل کے اندر آئے تو یہ پورے کلمات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خصوصی صفات کو بیان کر رہے ہیں. تو سورہ لیل میں تذکرہ صدیق اکبر، صدیق اکبر کے تذکرے کے فوری بعد چہرے مصطفیٰ کی قسم، چہرے مصطفیٰ کی قسم. پھر یہ بات بھی یاد رکھیں سورہ لیل کا نام سورہ لیل بھی ہے، سورہ ابو بکر بھی ہے. یہ امام فخر الدین رازی سے لے کر امام علامہ آلوسی، پھر علامہ اسماعیل حقی، دیگر بڑے بڑے مفسرین نے بیان فرمایا کہ سورہ لیل کے دو نام ہیں. ایک نام ہے سورۃ اللیل، دوسرا نام ہے سورۃ ابی بکر صدیق. پھر سورہ ضحیٰ کے بارے میں بھی انہوں نے فرمایا امام فخر الدین رازی نے کہ سورہ ضحیٰ ایک نام سورہ ضحیٰ ہے، دوسرا نام سورہ محمد ہے. قرآن مجید میں دو سورے ہیں محمد کے نام سے. ایک سورہ 26ویں پارے میں سورہ محمد ہے جس کو سب جانتے ہیں، دوسرا سورہ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں سورہ ضحیٰ بھی سورہ محمد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر سورت محمد کی قسم ہے، چہرے محمد کی قسم ہے. تو اس سے ذرا پہلے صدیق اکبر کے صفات و کمالات کا بیان ہے.
تو صدیق اکبر کا جس سورے میں بیان ہوا تو وہاں بھی رضا کی بات ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ کی شکل میں. پھر یہاں سورہ زحا میں بھی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ میں یہاں بھی رضا کی بات ہے. وہاں بھی رضا کا تذکرہ, یہاں بھی رضا کا تذکرہ, وہاں بھی گیسوؤں کا تذکرہ, وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ یہاں بھی گیسو مبارک کا تذکرہ, وہاں وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ کی شکل میں چہرے کا تذکرہ, یہاں وَالضُّحَىٰ کی شکل میں چہرے مصطفیٰ کا تذکرہ. اتنی زیادہ موانست اور اتنی زیادہ مطابقت دونوں صورتوں کے درمیان میں رکھی. بڑے لطف کی بات امام فخر الدین رازی کہتے گئے, آپ نے فرمایا اتنا زیادہ گھل مل کے صدیق اکبر کا سورہ اور سورہ محمد یعنی سورہ زحا دونوں کو ملا کر اس لیے اللہ رب العزت نے رکھا کہ صدیق اکبر ایک ایسی صحابی شخصیت کا نام ہے جو کبھی بھی مصطفیٰ کی صحبت کو نہیں چھوڑی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. بھائی کل بازار میں تھے تو صدیق اکبر ساتھ تھے, پھر آج مزار میں ہیں تو ساتھ ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج مزار میں ہیں تو ساتھ ہیں. تو اسی لیے دونوں صورتوں کے درمیان میں بہت زیادہ مطابقت اور موافقت ہے. دونوں کے درمیان میں دوری نہیں رکھا اللہ رب العزت. وہاں رضا یہاں بھی رضا, مگر غلام غلام ہوتا ہے, آقا آقا ہوتا ہے نا. تو وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ میں صدیق اکبر خدا کی رضا چاہتے ہیں, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ میں خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, علماء اہل سنت زندہ آباد. تو سورہ لیل کا نام کیا ہے بولیے؟ سورہ ابو بکر. کیا ہے؟ سورہ ابو بکر. پھر سورہ زحا کا نام کیا ہے؟ سورہ محمد. کیا ہے؟ سورہ محمد. تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے کے بعد فوری چہرہ مصطفیٰ کی قسم اللہ رب العزت کیوں بیان فرمایا؟ کیوں بیان فرمایا؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ حضرت صدیق اکبر آپ کو بہت سارے کمالات عطا کیے گئے. نبوت اور رسالت سے ہٹ کر کوئی ایسا فضل و کمال نہیں جو صدیق اکبر کے دامن میں موجود نہ ہو. ہر فضل و کمال کے آپ مالک. صدیق اکبر کے تقوی کی تعریف خدا کرتا ہے, صدیق اکبر کی سخاوت کی تعریف خدا کرتا ہے. صدیق اکبر اگر ببول کے کانٹے کے اگر بٹن لگا دیں تو سارے فرشتوں کو بٹن لگانے کا حکم ہوتا ہے. صدیق اکبر کے لباس کی طرح فرشتوں کو لباس وہ پہناتا ہے. اتنا زیادہ پیار کرتا ہے, اتنا زیادہ صدیق اکبر کو عزیز رکھتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صدیق اکبر کو سب سے زیادہ پیار چہرے مصطفیٰ کو تکنے کا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور کے چہرے کا دیدار تھا. جہاں کہیں تھوڑے لمحے کے لیے دوری ہو جاتی, صدیق اکبر کے دل کے اندر ایک ایسا اضطراب پیدا ہو جاتا کہ ایسا معلوم ہوتا کہ کباب آہو بھنا جا رہا ہے, اور وہ انتہائی جدائی اور فراق کی جو پیاس ہے وہ اتنا زیادہ بہت زیادہ اثر کر جاتی. تو صدیق اکبر پھر دوبارہ بے چین ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے اور چہرے مصطفیٰ کو تکنا شروع کرتے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ جو اعلیٰ حضرت کا شعر ہے, کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ جو عشق تھا صدیق اکبر کے دل کے اندر, یہ تو محبت تھی, یہ زیارت کا جو شوق تھا, حسن و جمال مصطفیٰ کو تکنے کا جو ان کا امتیاز تھا, اسی امتیاز کی وجہ سے جہاں صدیق اکبر کے خصائل قرآن میں بیان کیے گئے, فوری اسی بات ان کی پیاس بجھانے کے لیے والضحیٰ کہہ کر چہرے مصطفیٰ کی قسم کھائی گئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو حضرت صدیق اکبر سارے رویت مصطفیٰ کرنے والوں کے سردار. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر امام فخر الدین رازی نے فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ چہرے مصطفیٰ کے دیدار تک پہنچے تو اسے چاہیے کہ چہرے صدیق اکبر کو تکے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ بات یاد رکھیں, مواہب لدنیا میں آتا ہے, آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا مرأۃ جمال الحق. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا کہ انا مرأۃ جمال الحق. یہ مواہب لدنیا میں آیا
کہ میں خدائے حق کے جمال اور حسن کا آئینہ ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون؟ سرکار نے فرمایا، مصطفیٰ نے فرمایا. تو خدا کے جمال کا آئینہ مصطفیٰ کے جمال کا آئینہ صدیق اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت صدیق اکبر. چنانچہ آپ کو میں وہ روایت ذہنوں میں لاؤں کہ ہجرت کا موقع ہے. سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مکے کی دھرتی پر کہ اے ابو بکر ہجرت کا حکم آیا ہے. تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا الصحبت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ کون ہوں گے ہجرت میں؟ صحبت کس کو حاصل ہوگی؟ رویت کس کو حاصل ہوگی؟ ساتھ میں کون ہوں گے؟ تو آقا نے مسکرا کر کہا لک الصحبت یا ابا بکر. سبحان اللہ. کیا اے ابو بکر صحبت تو تم کو ہی ہوگی، ہمیشہ تم کو ہی صحبت ہوتی ہے اور تم کو ہی زیادہ موقع رویت کا ہوتا ہے. تم نے اس وقت سے میری رویت کی جس وقت ایک بھی روئے زمین پر لا الہ الا اللہ بولنے والا نہیں تھا. پہلے ایمان قبول کرنے والی مردوں میں شخصیت صدیق اکبر کی ہے. سبحان اللہ. اور ایک ایسا موقع بھی صدیق اکبر کے اس عشق کے امتحان پر گزرا تھا کہ سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر کعبے کے سامنے حملہ ہوا تھا. صدیق اکبر دفاع کر رہے تھے. صدیق اکبر دفاع کرتے کرتے سارے حملے جتنے بھی تھے اپنے سینے پہ اور اپنے سر پہ لے لیے، اپنے چہرے پہ لے لیے. تو صدیق اکبر کا سر انور اور سر اقدس زخمی ہو گیا تھا، بے ہوش ہو گئے. زمین پہ تشریف لائے، پھر اٹھا کے آپ کے گھر والے گھر کو لے گئے. تو لے جانے کے بعد جب ہوش میں آئے تو لوگ جوس لے کر وہاں کھڑے تھے، پلانے کا شربت لے کر کھڑے تھے. حالت ناگفتہ تھی، بڑا اضطراب تھا. آنکھ جیسے ہی کھولتے ہیں تو لوگ شربت کا پیالہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. تو صدیق اکبر شربت کے پیالے کو ہٹاتے ہوئے کہتے ہیں ذرا بتاؤ میرے مصطفیٰ کا عالم کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں شربت نہیں پیوں گا، میں پانی نہیں پیوں گا، میرے مصطفیٰ کا عالم کیا ہے؟ جب لوگوں نے اور آپ کے اہلیہ نے اور آپ کے لوگوں نے جب یہ کہا کہ مصطفیٰ خیریت سے ہیں تو حضرت صدیق اکبر نے کہا میں اس وقت تک اس عالم میں جبکہ پورا جسم چھنی ہے، خون کے فوارے نکل رہے ہیں، سر کے بال اکھڑ چکے ہیں، چہرے انور زخمی ہے، ہاتھ اور پیر کٹ چکے ہیں، حملے پہ حملہ اور وار پہ وار ہونے کی وجہ سے حالت بڑی اضمحلال کا شکار ہے. ایسے ماحول میں لوگ بڑے انتہائی خوش دلی کے ساتھ، بہت زیادہ اصرار کے ساتھ آپ کو پانی پلانا چاہتے ہیں. صدیق اکبر کا جواب ہوتا ہے مصطفیٰ کی زیارت پہلے کروں گا، شربت بعد میں پوں گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. تو حضرت صدیق اکبر اس طرح حسن و جمال مصطفیٰ کو دیکھنے والے تھے، سبحان اللہ. اس طرح دیکھنے والے تھے. تو صدیق اکبر چونکہ اس شان میں خصوصی وصف رکھتے تھے، خصوصی کمال رکھتے تھے، تو اسی لیے ان کے مطابق اللہ رب العزت نے جس سورے میں ان کا ذکر کیا اس کے فوری بعد چہرے مصطفیٰ کی قسم بیان فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. چہرے مصطفیٰ کی قسم بیان فرمایا. تو چہرے مصطفیٰ کی قسم آ گئی. حضور کے چہرے کی قسم رب کھا رہا ہے، رب بیان فرما رہا ہے. تو اس چہرے کے عالم کا عالم کیا ہوگا، پھر اس رخ زیبا کا عالم کیا ہوگا. دوستو اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ بات عرض کر کے آگے بڑھوں کہ جب ہمارا انتقال ہو جائے گا، جب ہم کو قبر میں لٹا کے لوگ چلے جائیں گے، کوئی دیکھنے کے لیے نہیں ٹھہرے گا، کوئی وہاں موجود نہیں ہوگا. فرشتے آئیں گے، سوال کریں گے من رب کا، پھر سوال ہوگا ما دینو کا. تیسرے نمبر پر صرف سوال نہیں ہوگا. کیا سوال نہیں ہوگا؟ پہلا سوال ہوگا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تو رب کو دکھا کے نہیں پوچھتے فرشتے، بولیے رب کون ہے؟ نہیں. دوسرے نمبر پہ سوال ہوگا ما دینو کا، تیرے دین کیا ہے، تیرا دین. دین بتا کے نہیں پوچھتے،
یہ دین کیا ہے تیرا؟ رب کے بارے میں صرف پوچھا جائے گا، دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، مصطفیٰ کے بارے میں دکھایا جائے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سرکار کے بارے میں دکھایا دکھایا جائے گا، حضور کے بارے میں صرف سوال نہیں کیا جائے گا، دکھا کے پوچھا جائے گا کہ اس حسن و جمال کے پیکر کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ تو ہم کو قبر میں دفن کرنے یا دفنائے جانے کا حکم اور یہ سب احکامات اسی لیے ہیں کہ وہاں رخ زیبا کی زیارت ہونے والی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، چہرے مصطفیٰ دکھایا جائے گا، تو وہاں جانے کے بعد دکھا کے پوچھیں گے فرشتے سرکار کے چہرے کو، دیدار وہاں ہو جائے، کیونکہ مر کے اسی لیے پہنچے نا، دیکھنے کے لیے پہنچے، جب تک زمین پہ چلتے پھرتے رہے صرف سن رہے تھے، دیکھنے کا وقت کب آئے گا؟ صرف بولیاں سنتے تھے، قبر میں پہنچے حسن زیبا کو دیکھنے والے بن گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، چلو قبر سے اٹھے، بھائی اٹھے، اٹھنے کے بعد جب میدان محشر میں پہنچیں گے تو مقام محمود کس چیز کا نام ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، مقام محمود کس چیز کا نام ہوگا؟ پسے پردہ محبوب کو رکھ کر بولیاں سنانے کا وہ مقام نہیں ہوگا، بولیاں بھی اللہ سنائے گا، لیکن مقام محمود مصطفیٰ کے چہرے کو دکھانے کا مقام ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور کے چہرے کو دکھانے کا مقام ہوگا۔ چنانچہ وہ حدیث شریف جو بخاری مسلم وغیرہ کی ہے، میں اس سے پہلے والے پروگرام میں بیان کیا تھا کہ اللہ رب العزت فرمائے گا سرکار کو سجدے کی حالت میں دیکھ کر کہ یا محمد ارفع راسک قل تسمع اشفع تشفع، کہ اے میرے محبوب ذرا سر اٹھا، کیوں؟ دنیا میں تو قانون یہ تھا کہ جو بات سجدے میں جا کے بیان کی جاتی ہے تو وہ بڑی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت حاصل کرتی ہے، کیونکہ سجدہ قربت کا مقام ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ آیت نہیں پڑھوں گا کیونکہ سجدہ واجب ہو جائے گا، کیونکہ قرآن مجید میں آیا کہ اے بندے سجدہ کر اس کے قریب ہو جا، سبحان اللہ تو سبحان اللہ، سجدہ رب بندے کو رب کے قریب کرتا ہے، کرتا نہیں کرتا؟ کرتا، سجدے میں جا کے جو دعا کی جاتی ہے وہ بہت زیادہ مؤثر ہوتی ہے، بھئی اس کے اثرات بہت زیادہ نمودار ہوتے ہیں، لیکن میدان محشر میں الٹا قانون، وہاں الٹا قانون کیوں ہے؟ وہاں یہ کہا جاتا مصطفیٰ کچھ کہنا ہے، ہاں کہنا ہے، امت کے بارے میں، ملتوں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، گناہگاروں کے بارے میں، دوزخیوں کے بارے میں، اور دیگر لوگوں کے بارے میں، کسم پرسوں کے بارے میں، ضعیفوں کے بارے میں، کمزوروں کے بارے میں، جوانوں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں، بوڑھیوں کے بارے میں، میرے غریب امتیوں کے بارے میں مجھے کچھ کہنا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتا اے مصطفیٰ اگر تو اپنے کہے کو قبولیت کا شرف عطا کرنا چاہتا ہے سجدے میں جا کے کہے، میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ سجدے میں قربت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، یہاں جب مصطفیٰ سجدے میں تھے تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے مصطفیٰ سجدے سے سر کے اٹھا، بعد میں کہے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اے مصطفیٰ اگر تو سجدے میں جا کے کہے گا تو مجھے قربت حاصل ہوگی، لیکن اٹھا کے کہے گا تو تیرے چہرے کی زیارت ہوگی، سبحان اللہ، نعرہ اٹھانے تکبیر، میں زیارت ہے، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تو تیری رویت کے لیے میں تجھے اٹھا رہا ہوں، یا محمد ارفع راسک۔ بھئی آج سر انور جھکانے کا مقام نہیں ہے، آج سر انور اٹھا کے سارے اہل محشر، منکرین، ماننے والوں اور نہ ماننے والوں، سب کو حسن مصطفیٰ دکھانے کا مقام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، فقط اتنا سبب ہے انہیں قاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی سنائی جانے والی ہے۔ دکھائے جانا، بولیے بھائی، دکھائی کہیں جانے مغالطہ نہیں ہو رہا میرے کو کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ شان محبوبی، جمال مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ اور پیکر مصطفیٰ، سراپا اقدس دکھانے کے مقام کا نام قیامت ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ تو وہاں دکھایا جائے گا، مگر یہاں پہ بھی دکھایا جائے گا، چہرے انور کو یہاں پہ بھی دکھایا جائے گا، لیکن صدیق اکبر کی صدیقیت کی عینک پہننا پڑے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کی عینک پہننا بھائی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صدیق اکبر کی متابعت میں ان کی صدیقیت کی عینک پہننا پڑے گا۔ تو جب عینک آدمی پہنے گا تو اس کو خواب میں بھی دکھایا جائے گا، بیداری میں بھی دکھایا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم کی محفل ہے، یہ مدارج النبوہ میں بیان ہے حضرت شیخ محقق کا، کہ حضور غوث اعظم کی مجلس، اور آپ روایت کرتے ہیں حضرت ابو العباس احمد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضرت ابو العباس احمد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن ہیتی رضی اللہ تعالی عنہ جو سرکار غوث اعظم کی مجلس میں ہمیشہ رہا کرتے تھے، حضور غوث پاک کی مجلس میں، تو حضرت ابو العباس احمد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور غوث اعظم کی مجلس میں 10,000 کا مجمع تھا، سبحان یہ مدارج النبوہ میں 10,000 کا مجمع تھا، اور حضرت علی بن ہیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوث اعظم سے اتنی قربت تھی کہ غوث اعظم ان کو اپنے قدموں میں بٹھاتے تھے سبحان اللہ سامنے، سبحان اللہ تو حضور غوث اعظم کے مواجہے میں بیٹھتے تھے حضرت علی بن ہیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ غوث اعظم کے واس کے درمیان ممبر پر رونق افروز ہیں حضور غوث اعظم ممبر خطابت پر، کہ اگر وہ ممبر خطابت پر آ جائیں تو انسان اور جن تو دور کی بات ہے، چرند پرند بھی جمع ہو جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ تو حضور غوث اعظم اس شان و شوکت والے خطاب کے انداز میں ہے، اس زور بیانی میں حضور غوث اعظم ممبر سے فوری اٹھتے ہیں، پھر اٹھ کے سارے مجمع میں، سارا مجمع 10,000 کا تھا، تو اس مجمع میں حضور غوث اعظم دونوں ہاتھ باندھ کر حضرت علی بن ہیتی جو آپ کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے ان کے سامنے ان کے چہرے کو تکتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں ادب سے، حضور غوث اعظم غیر معمولی، بھئی وہ غوث اعظم کہ اگر ان کے قدم کسی کی گردن پر پڑ جائے تو وہ قطب اور غوث بن جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ وہ غوث اعظم جن کی نگاہ ولایت کسی چور پہ پڑ جائے تو وہ ابدال بن جائے، سبحان اللہ تو وہ غوث اعظم اپنے ایک مرید کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ یہ شیخ محقق بیان کر رہے ہیں، کوئی ایسا ملا نہیں، بے شک ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے بڑی دیر تک، حضرت علی بن ہیتی کے چہرے کو دیکھتے رہے، مجمع پر سناٹا چھا رہا، بڑی دیر کے بعد سرکار